بجاج نیازی آپ کے نمائندے ہیں یا بجاج نیازی صاحب کو ایسی خواہ مخواہ کسی نے غلط فہمی میں مبتلا کر دی ہے. بجاج نیازی دھوکہ دے رہے ہیں لوگ؟ مطلب ایسے سیبوٹاج کریں جب ان کو پیچھے سے ہے ہی نہیں, پارٹی کی سپورٹ نہیں ہے, تو وہ کیوں ایسے حرکتیں کر رہے ہیں؟ بجاج نیازی کون کرتی ہے؟ نہیں جی, پی ٹی آئی تو الیکشن کا بائیکٹ کر رہی ہے. تو ان سیٹوں پہ فیصلہ ہوتا ہے جن پہ انہوں نے دھاندلی وغیرہ کی تھی. ابھی تک ہمارے انسٹرکشن نہیں ہے. کتنا ٹف مقابلہ ہوگا سمجھتے ہیں؟ ہمارا مقابلہ نون لیگ پیپل پارٹی سے نہیں ہے. ڈرتے ہیں یہ ہمیں جو ہے نا, ہمارے لوگوں کو ڈراتے ہیں اور ہمارے لوگوں کو جو ہے نا وہ اندر کر دیتے ہیں, وہ مقدمے کرتے ہیں. وقت نیوز میں خوش آمدید. میں ہوں طیب سلہٹی. ناظرین, ملک بھر بالخصوص پنجاب کے چند حلقوں میں ضمنی انتخابات کے جو تیاریاں ہیں وہ زور و شور سے جاری و ساری ہیں. میں اس وقت موجود ہوں لاہور میں. میرے ساتھ پی ٹی آئی لاہور کے صدر میاں اکرم عثمان صاحب موجود ہیں. ان سے جان لیتے ہیں کہ ان ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کا کیا کردار ہوگا. سر بتائیے گا, سننے میں آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی تو الیکشن کا بائیکٹ کر رہی ہے. نہیں, ابھی تک تو ایسے کوئی انسٹرکشن نہیں ہے, کیونکہ ہماری جو سیٹ خالی ہوئی تھی میاں اظہر صاحب کی وفات پہ خالی ہوئی تھی, اور اس میں تو بائیک آؤٹ نہیں کرنا بنتا. وہ تو ان سیٹوں پہ فیصلہ ہوتا ہے جن پہ انہوں نے دھاندلی وغیرہ کی تھی. ابھی تک ہمارے انسٹرکشن نہیں ہے. ہم تو انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے جی بھرپور طریقے سے. اچھا, تیاریاں کیسی ہیں؟ آپ کے اوپوننٹ ہیں حافظ نعمان صاحب جو پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے, اور ابھی تو ان کی حکومت بھی ہے. تو کتنا ٹف مقابلہ ہوگا سمجھتے ہیں؟ ہمارا مقابلہ نون لیگ پیپل پارٹی سے نہیں ہے. جس طرح پچھلے جو مین الیکشن ہوا تھا, لوگوں نے ڈھونڈ کے پی ٹی آئی کے لوگوں کو, عمران خان کے جو تھے کینڈیڈیٹس کو ووٹ دیے ہیں. ملک میں پہلی دفعہ ہوا ہے. ملک میں کیا بہت بڑی ایک موومنٹ چلی کہ نہ پارٹی کے قائدین, نہ پارٹی کا نشان, نہ جھنڈا, اور لوگوں نے جس طرح رسپونڈ کیا ہے اور جس طرح نون لیگ کو وائٹ واش کیا تھا. 17 سیٹیں بقول آپ ہی کے میڈیا, 17 سیٹیں پورے پنجاب میں ان کو جو ہے نا وہ مل رہی تھیں اگر جنمن الیکشن تھے. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. یہ سیٹ پہلے بھی ہماری یہاں پہ جو ہے نا پچھلے 2 ٹرنیور سے ان کو شکست ہوتی رہی ہے, اور دوبارہ بھی ہم انشاءاللہ شکست دیں گے. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اس طرح سے باہر نظر نہیں آ رہی. کیا وجہ ہے؟ کیا اسٹریٹجی کیا ہے پی ٹی آئی کی؟ ڈرتے ہیں یہ ہمیں جو ہے نا, ہمارے لوگوں کو ڈراتے ہیں اور ہمارے لوگوں کو جو ہے نا وہ اندر کر دیتے ہیں, وہ مقدمے کرتے ہیں. اتنے تو خوف زدہ ہیں کہ الیکشن بھی جو ہے نا وہ بیچارے برداشت نہیں کر سکتے. تو میرا خیال ہے ان کو کہ خوف زدہ نہ ہوں. ہم پاکستانی کے لوگ ہیں, پاکستان میں رہیں گے. ہم بیلجیم یا انگلینڈ وغیرہ نہیں بھاگیں گے, ہم یہیں پہ رہیں گے. تو ہمارا جو ہے نا کیا نام, ایک ہمارا حق ہے, آئینی حق ہے. ہمیں کھل کے کھیلنے کا موقع دیں, پتہ چل جائے گا لوگوں کی رائے کس کے ساتھ ہے. ڈرتے کیوں ہیں؟ عوام سے ڈرتے ہیں تو کب تک ڈرتے رہیں گے؟ عوام تو پھر عوام ہے. اچھا, آپ کی جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کا نام اور انتخابی نشان کیا ہے؟ ہمارے جو ہیں وہاں پر ارسلان ظہیر صاحب ہیں, اور گیزر نے ان کا جو ہے نا انتخابی نشان ہے. اور بھی بہت سے لوگ نمودار ہو رہے ہیں اس الیکشن میں. جیسے میں ذکر کروں تو بجاج نیازی صاحب ہیں, خان صاحب کے نغمے ان کی آپ کو وال پہ نظر آئیں گے. سوشل میڈیا پر ان کی جو کمپین چل رہی ہے اس میں خان کی تصویر ان کے فلیکسز کے اوپر ہے. تو یہ کنفیوژن جو ہے وہ کریٹ ہو رہی ہے کہ بجاج نیازی آپ کے نمائندے ہیں یا آپ نے کہا ارسلان ظہیر صاحب ہیں. نہیں, ہمارا نمائندے ارسلان ظہیر صاحب ہیں. یہ میاں اظہر صاحب کی سیٹ تھی, ان کے صاحبزادے حماد اظہر نے ان کو آگے نامزد کیا ہے. اور جو پی ٹی آئی نے اور پوری طرح کھڑی ہوگی, آپ کو انشاءاللہ ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ پہلے سے زیادہ نظر آئیں گی. وہاں پر ہمارے جب چہرے نظر آئیں گے تو پتہ چل جائے گا کون کس کا نمائندہ ہے. بجاج نیازی صاحب کو ایسی خواہ مخواہ کسی نے غلط فہمی میں مبتلا کر دی ہے. جو اصل نمائندے ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے نشان ہے ان کا, اور خان کی تصویر لگی ہوئی ہے, لوگ پوچھ رہے ہیں. وہ تو پھر ایک اور پارٹی بھی تھی نا بلے باز, اس پہ بھی لوگوں نے ایسے دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی. اب لوگ جو ہے نا بہت سمجھدار ہو گئے. نیازی دھوکہ دے رہے ہیں لوگ, مطلب ایسے سیبوٹاج کریں جب ان کو پیچھے سے ہے ہی نہیں, پارٹی کی سپورٹ نہیں ہے, تو وہ کیوں ایسے حرکتیں کر رہے ہیں؟ بجاج نیازی کون کرتی ہے؟ نہیں جی, پی ٹی آئی پہ بجاج نیازی کو اپون نہیں. پہلے یہاں پی ٹی آئی کے ساتھ فی الوقت جو ہے وہ کوئی تعلق ہے؟ پہلے تعلق تھا, مگر اب جو ہے نا الیکشن میں ان کا کوئی تعلق نہیں فی الحال جی. فی الوقت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یا عمران خان کی جانب سے جو بھی انسٹرکشنز دی جاتی ہیں ان میں آپ کے جو نمائندے ہیں وہ کیا نام, ارسلان ظہیر صاحب. جی ہاں جی, ارسلان ظہیر صاحب, جن کا انتخابی نشان گیزر ہے جی. صحیح. باقی جتنے بھی لوگ ہیں جو خان کی تصاویر استعمال کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کی, وہ ہمارے کینڈیڈیٹ نہیں ہیں. ہمارے کینڈیڈیٹ صرف ارسلان ظہیر صاحب ہیں, اور وہی الیکشن لڑیں گے, اور وہی یہاں پر میاں اظہر صاحب کی جو خالی ہونے والی سیٹ ہے وہاں پر ان کے نمائندے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے جی. تو جو ان لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا, چونکہ آپ لوگ لیڈ کر رہے ہیں لاہور سے, تو جو لوگ اس طرح کی جو ہے وہ کمپینز کر رہے ہیں ان کے لیے کیا میسیج ہے؟ دیکھیں, یہ پارٹی فیسز آتے رہتے ہیں. یہ وقت ہوتا ہے کہ آپ بجائے خود نکلیں اکیلے یہ کام کریں, پارٹی کا ساتھ دیں اور اس کو مضبوط کریں, اور نہ کہ جو ہے نا لوگ اب بہت باشعور ہیں, دھوکہ نہیں کھائیں گے.
جو جنرل الیکشن میں لوگوں نے کھل کے بتا دیا. تو اس طرح کی ٹیکٹکس جو ہے نا اب کارآمد نہیں ہے. پہلے یہ ہوتا تھا مگر اب جو کہ موبائل میڈیا اتنا تیز ہو گیا ہے اور لوگوں کو پتہ ہے اور صاف سی بات ہے. بات کرنے کی کوشش نہیں کی جو آپ کے سابق ممبر رہ چکے ہیں وہ؟ نہیں میرے خیال میں کوشش ہوئی تھی, انہوں نے کی تھی, کیا نام ہے, حماد نے بھی بات کی تھی اور جو دوسرے لوگوں نے بات کی تھی. اب ان کی اپنی مرضی, کسی کو روک تو نہیں سکتے. ہو سکتا ہے کسی اور کوئی اور اس کو ان کو بیک کر رہا ہو, سیبوٹاج کرنے کے لیے پاسبل ہے, اب اس کا کوئی پتہ نہیں. اور الیکشن خراب کرنے کے لیے, کیونکہ اب تو ووٹ عمران خان کا ہے. عمران خان جس کو ٹکٹ دے گا وہ کینڈیڈیٹ صرف عمران خان کے, بے شک وہ جو مرضی ہو. اور عمران خان نے اگر یہ اختیار حماد کو دیا ہے تو حماد کا کینڈیڈیٹ بھی ارسلان ظہیر گیزر جس کا نشان ہے. باقی آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ کچھ آپ کا الیکشن خراب کرنے کے لیے جو ہے لوگوں کو پلان کیا جائے؟ بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور ان کو خود بجاج بھائی کو چاہیے کہ وہ جو ہے نا وہ خود ذرا آرام کریں اور بلکہ ساتھ دیں, آرام نہیں کریں, ہمارا ساتھ دیں, گیزر کا ساتھ دیں الیکشن جو ہے نا جیتنے کے لیے. کیونکہ ہمارا مقابلہ 1 ورسز آل ہے, ٹھیک ہے. اور جو 1 وہ ہے وہ اللہ کی ذات کے بعد جو نیچے ہمارا جو لیڈر عمران خان ہے, اور اللہ خیر کرے انشاءاللہ وہ الیکشن ہم جیتیں گے. کہ آپس میں اتنے ہمیں خان کی جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کی گرفتاری کے بعد نظر آئی اختلافات بہت سے ہیں, آئے روز کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اس طرح سے شخص سامنے آتا ہے. پہلے شیخ افضل مروت صاحب تھے, پھر جس طرح سی ایم کے پی کے کی جو تبدیلی ہوئی, پھر علیمہ خان صاحبہ کے جو معاملات چل رہے تھے. تو کیا وجہ ہے کیوں بانی کی غیر موجودگی میں اتنی وہ ایک میس کریٹ ہوا ہوا ہے؟ عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں جب ان کی انفارمیشن اور ان کی جو ہے بار نہیں آ پائے گی, جو پیغام نہیں آ پائے گا, تو ظاہر بات ہے تھوڑا بہت کنفیوژن تو پیدا ہوگی. بٹ اسٹل یہ اختلافات ہر پارٹی میں ہیں. مریم حمزہ میں کئی اختلافات ہیں, بلاول کے اپنے ہیں, وہ کئی اختلافات ہیں. تو پارٹی میں اختلافات چھوٹے موٹے ہوتے رہتے ہیں, کیونکہ اب پارٹی کی لیڈرشپ میجورٹی اندر ہے, اسی لیے لوگ زیادہ فیل کرتے ہیں. مگر میرا خیال ہے کہ یہ اختلافات صرف ہائی لائٹ زیادہ ہوتے ہیں اتنے نہیں. اور جس طرح سہیل آفریدی کو آپ نے دیکھا کس طرح ووٹ پڑے, اور جس طرح یکجاں ہو کے ان کو میکسیمم کیا پورے ووٹ پڑے, اور 2 دفعہ, ایک دفعہ ہمارا سہیل آفریدی صاحب, پھر جو سینیٹر تھے ان کو بھی جو ہے نا پورے ووٹ پڑے. تو اس کا مطلب ہے کہ پارٹی یکجان ہے, اور جب کوئی کال آئے گی تو وہ اور ہمارا جلسہ ہوا جس طرح پشاور میں, کس طرح لاہور سے اور پورے پاکستان سے اور اسپیشلی جو کے پی کیس کے لوگوں نے وہاں رسپونڈ کیا, وہ دیکھنے کے لائق تھا. ضمنی انتخابات کے حوالے سے قیدی نمبر 804 کی کیا اسٹریٹجی ہے, کیا احکامات دیے گئے ہیں جیل سے بیٹھ کر؟ الیکشن جی ہم نے انشاءاللہ جیتنا ہے. اور جو اس وقت ملک کا, میں کہتا ہوں سیاست کا سب سے بڑی قیدی جو ہے نا, سب سے بڑا قیدی پوری دنیا میں, اس کا نام عمران خان ہے. اور وہ جو ہمیں انسٹرکشنز مل رہی ہیں اندر سے, ان سے عمل ہوگا. اور یہ بائی الیکشن جو ہے وہ ہم خان صاحب کی ہدایت کے مطابق جو انہوں نے حماد کو اس کا اختیار دیا, تو ہم یہ اگر پارٹی کی ابھی میرے خیال میں آ چکی ہیں کہ الیکشن ہم لڑیں گے انشاءاللہ پوری. ہاں جی, میاں اکرم عثمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے ان کی گفتگو ملاحظہ کی. مزید وائرل ویریفائڈ اور ٹرینڈنگ خبروں کے لیے دیکھتے رہیے وقت نیوز.